بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی السلام علیکم. اے پی پی کی اسپیشل عید میلاد النبی کے حوالے سے ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ملک علی رضا. ناظرین، آج کی اس ٹرانسمیشن کا محور ذات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی سیرت کے حوالے سے ہے. جب بھی یہ مہینہ ربیع الاول کا آتا ہے تو ہر عاشق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں محبت، ایمانداری، یگانگت اور بہت سارے ایسے جذبات ہوتے ہیں جس سے محبت پھوٹتی ہے، اور یہ جذبات ہر انسان کے دل کی عکاسی کرتے ہیں، اس کی روح کی عکاسی کرتے ہیں کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی محبت کرتا ہے. اسی محبت میں ایک متوالا، ایک ولاگر، ایک ٹریولر اور ایک ایسا شخص جو کہ کریا گھومتا ہے اور صوفی ازم کے حوالے سے، اللہ کے نیک بندوں کے حوالے سے ان کی تاریخ کو اٹھاتا ہے اور عوام الناس تک پہنچاتا ہے کہ کس طرح سے عاشق رسول اور عاشق اللہ اپنی زندگی کو گزارتے تھے، اور وہ دنیا میں ہر کوچا جا کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے پیغام کا پرچار کرتے تھے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جواد رضا خان صاحب، جو کہ گریٹ گرینڈ سن ہیں امام احمد رضا خان بریلوی صاحب کے، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج وہ یہاں پر موجود ہیں. اور ہماری گفتگو کا آغاز ایک خوبصورت کلام سے ہوگا. وہ کلام کیا تھا، اس کی ہسٹری کیا تھی، اور یہ کلام کہا کیوں گیا، اس حوالے سے بھی جانیں گے. میں چاہوں گا گفتگو کا آغاز ایک خوبصورت کلام سے ہو. تو جواد صاحب، بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. ہم چاہتے ہیں کہ وہ کلام سے ہی شروعات ہوں جس کلام کے لیے ہم ایک جذبہ رکھتے ہیں، ایک محبت رکھتے ہیں اور ایک پیغام رکھتے ہیں. تو شروع کیا جائے اس پہلے کلام سے. علی، یہ جو پیغام ہے، یہ جو نعتیہ کلام لکھا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے، یہ شاعری کی صنف میں اگر ہم دیکھیں تو نہ یہ پہلے کبھی ایسا لکھا گیا، اور ابھی تک 150 سال 100 سال گزرنے کے بعد بھی دوبارہ کسی کو لکھنے کی جسارت نہیں ہوئی. کیا اس کلام میں 4 زبانوں کا استعمال ہوا ہے؟ صحیح. عربی، فارسی، ہندی اور اردو. اور اس کا جو قصہ ہے وہ بڑا مزیدار ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کے 2 دوست ان کے پاس تشریف لائے، اور کہا کہ ایک کا نام تھا ارشاد، ایک کا نام تھا ناطق. یہ دونوں صاحبان تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ حضرت آپ نے بہت ساری نعتیں لکھی ہیں اور آپ ایک بڑے نعت گو شاعر ہیں اپنی باقی اور خصوصیات کے ساتھ ساتھ، تو کچھ ایسا لکھیے جو 2-3 زبانوں میں ہو. تو اعلیٰ حضرت کا حافظہ اور ان سب کے معاملات کو تو آپ لوگ بہت سارے ناظرین جانتے بھی ہیں. 15 سے 20 منٹ کے اندر یہ نعتیہ کلام انہوں نے لکھا، اور آپ سب لوگ ابھی بھی ہمارے کانوں میں وہ آوازیں گونجتی ہیں. میں کوشش کرتا ہوں، جسارت کرتا ہوں آپ کے سامنے پیش کرنے کی. لمیاتی نظیروں کا بھی نظریں مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جگراج کو تاج تورے سر سوہے، تجھ کو شہدو سرا جانا. البحر الاول موج طغا، من بے کس و طوفان ہوش ربا، من بے کس و طوفان ہوش ربا، منجھدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، منجھدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، موری نیا پار لگا جانا. انفیتاشیوں و سخاکاتم، اے گے سوئے پاک ابر کرم، اے گے سوئے
پاک ہے ابر کرم برسن ہارے رم جھم رم جھم برسن ہارے رم جھم رم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا. اب یہاں پر آخری جو شعر اعلیٰ حضرت نے لکھا اس میں اس خوبصورتی سے اپنے ان دو دوستوں کا نام بھی لیا اور بتایا بھی کہ اعلیٰ حضرت بہت ناچیز ہیں اتنے بڑے کلام کو لکھنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کچھ لکھنے کے لیے. تو فرماتے ہیں بس خامۂ خام نوائے رضا، بس خامۂ خام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، ارشاد احبا ناطق تھا، ارشاد احبا ناطق تھا، ناچار اس راہ پڑا جانا. یہ وہ کلام ہے اعلیٰ حضرت کا جو کہ 125 سال گزرنے کے بعد بھی ہر مسجد سے جمعے کے بعد ایک تو لاکھوں سلام آپ سنتے ہوں گے، بالکل بالکل، اور دوسرا ایک یہ ہے لمحات نظیریوں. مطلب اور نہ صرف یہ پاکستان اور ہندوستان اور بنگلہ دیش، یہ دنیا کے کونے کونے میں جہاں اردو ایون سمجھی بھی نہیں جاتی وہاں یہ کلام پڑھا جاتا ہے. اور کیوں پڑھا جاتا ہے؟ اس میں کوئی اعلیٰ حضرت کا کمال نہیں، کمال اس ذات کا ہے جس ذات کے لیے اعلیٰ حضرت نے اپنے قلم کو جنبش دی. بالکل، ان کی منظوری کے بغیر قلم جنبش بھی تو نہیں رہ سکتا. یہ تو انہوں نے، ان کا کرم ہے، ان کا کہہ سکتے ہیں کہ نوازش ہے، ان کی عطا ہے ان کی، کہ انہوں نے اعلیٰ حضرت کو جو ہے یہ شرف بخشا کہ آپ یہ لکھیں. اچھا سر، ہم دیکھتے ہیں کہ ربیع الاول ہے اور ہر طرف نعتیہ کلام پڑھے جاتے ہیں اور اپنے اپنے جذبات کا اپنے اپنے طریقے سے اظہار بھی کیا جاتا ہے، دنیا بھر میں محافل بھی کی جاتی ہیں. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آج کے اس دور میں جو بیسیکلی ہم لوگ، ایک تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے، اور آج کے دور میں اس کا امپلیمنٹ جو ہے وہ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جو جشن عید میلاد النبی جو ہم مناتے ہیں، جو ہم خوشی مناتے ہیں، اس حوالے سے ناظرین کو بتائے کہ ہم کیا اس مقصد کے لیے کیا کر سکتے ہیں اور کس طرح سے کرنا چاہیے. علی بیٹا، میلاد لفظ نکلا ہے مولد سے. مولد کا مطلب ہے پیدا ہونا. کس کا پیدا ہونا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. وہ رحمت للعالمین تھے، بے شک، اور ان کی جو بھی ان کے بارے میں جو ان کی تعلیمات ہیں، جو ان کے ارشادات حدیث پاک کی صورت میں موجود ہیں ہمارے سامنے، وہ ابد تک، ابد سے، ازل سے ابد تک رحمت للعالمین ہیں. بے شک. ہم اس کو تھوڑا سا پریکٹیکلی اگر دیکھیں، ہماری نوجوان نسل کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت بغور ان کی تعلیمات کو پڑھنا ہوگا. نہ صرف پڑھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا. نہ صرف سمجھنا ہوگا، اس پہ عمل پیرا ہونا ہوگا. صرف شکل اور حیت بنا کے نہیں، صرف شکل اور حیت، بلکہ ان کی کردار. مطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبوت 40 سال میں ان کو عطا ہوئی، لیکن ان کا نام تھا امین اور صادق. یہ میں عام زبان میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ ہمارے بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو بہت زیادہ اگر میں سخت الفاظ یا بڑے الفاظ، ضخیم الفاظ استعمال کروں شاید سمجھ میں نہ آئے. صادق اور امین، ان دو چیزوں کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ نبوت کی عطا سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب تھے. یعنی کیریکٹر بلڈنگ جو ہے 25 سال کی عمر میں ان کی ہوتی ہے شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. بالکل ٹھیک. اور اس کے بعد 40 سال میں نبوت ہے. آپ زیادہ تر دیکھتے ہیں ذکر ہوتا ہے 25 سال تک کا کہ وہ بچپن میں یتیم ہوئے، اس کے بعد
حضرت عبد المطلب دادا ان کے، پھر حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب ان کی زندگی میں رہے. پھر ان کے باقی لوگوں احباب کا ذکر کا نام سنتے ہیں، حضرت عمر فاروق کا نام سنتے ہیں. لیکن جو 25 سے 40 سال کی عمر تک انہوں نے کردار سازی اپنی کی، میڈیٹیشن کی، غار حرا میں جا کے بیٹھنا، اس کے بارے میں لوگ زیادہ جانتے نہیں اور شاید جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے، اور ہم نے شاید اس پہ زور بھی نہیں دیا. وہ جو 25 سے 40 سال کی عمر تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 15 سال ایک پروسیس سے گزرے ہیں، اور وہ پروسیس نے ان کو نہ صرف دنیا میں ایک چمکا ہوا ہیرا بنا دیا تا قیامت، اور بلکہ اللہ کی راہ میں لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے صحیح مستند ایک ایسا معلم بنایا جس کی کہی ہوئی بات پتھر پہ لکیر ہوتی تھی اور سننے والا وجد میں آ جاتا تھا. اور یہ وجد میں اس لیے آتا تھا کہ وہ جو 15 سال کی تربیت اللہ تعالیٰ نے خود حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی تھی، وہ غار حرا، وہ ہمارا مسنگ لنک ہے. ہم چاہیے کہ اس مسنگ لنک کو ذرا تھوڑا سا کرے دیں. اگر ہم اس مسنگ لنک کو علی کرے دیں گے نا، تو ہمیں بیٹا وہاں پر وہ چیزیں ملیں گی جس سے ہمیں نہ صرف آخرت بلکہ دنیا سنوارنے کا وہ موقع ملے گا جو شاید ہم سوچ بھی نہیں سکتے. صحیح. کیونکہ کردار کے بغیر بیٹا دنیا میں آپ شاید ٹیمپرری طور پہ سکسیسفل ہو جاؤ گے، 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال، لیکن ان دی اینڈ حشر ٹھیک نہیں ہوتا جب تک کردار نہ ہو. میں اپنے جو اکابرین ہیں، جو ہمارے علماء دین ہیں ماشاءاللہ، جنہوں نے ایک اس راہ میں باقاعدہ محنت کی ہے، ان سے بھی گزارش یہ رکھوں گا، اور گورنمنٹ آف پاکستان سے بھی ایک گزارش کروں گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت پڑھنا، محافل رکھنا بہت ضروری چیز ہے. اس سے خوبصورت چیز، اس سے اچھی محفل ہو ہی نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ فرشتے بھیج دیتا ہے اس محفل کو سننے کے لیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کمکمے چلانا بلڈنگز پر بہت اچھی بات ہے. ہم کیوں نہ خوشی، ہمارا نبی آئے اور انہوں نے دنیا میں چھا گئے وہ نبی، اور ان کی تعلیمات پہ عمل کرنے کے بعد ہماری پوری امت چھائی رہی. لیکن جب ہم نے تعلیمات چھوڑی تو آج ہم کہاں کھڑے ہیں. ہمیں وہ دور اپنے ینگسٹرز کو بتانا پڑے گا کہ پری ریکوزٹس ہیں کیا. اچھا، پری ریکوزٹس کردار کے علاوہ بیٹا کچھ ہو سکتے ہیں؟ ہو ہی نہیں سکتے. اگر آپ تھوڑا سا، میں اس کو عید میلاد النبی سے لے کر ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں بھی آؤں، تو حکیم محمد سعید کا ایک رسالہ ہوا کرتا تھا، اور لاہور سے بھی ایک بچوں کا رسالہ ہوتا تھا، تعلیم و تربیت. صحیح. آپ لوگوں نے شاید نہ دیکھا ہو، ہم نے اپنے بچپن میں پڑھا تھا. اس کا عنوان تھا تعلیم و تربیت. اچھا، تعلیم و تربیت ایک ایسا رسالہ ہے، آپ اس کا نام آپ دیکھیں. ہمارے ہاں تعلیم پہ بہت زور ہے، بے شک بہت اچھی تعلیم دی جاتی ہے، اچھے اچھے ادارے ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں، نام کسی کا لینا ٹھیک نہیں ہوگا، بڑی اچھی یونیورسٹیاں، ویل ایجوکیٹڈ ویل گرومڈ اسٹاف کے ساتھ ہے، اچھے لیکچرز ہیں، اچھے پروفیسرز ہیں، لیکن تربیت کا فقدان ہے. صحیح. اور یہ وہ تربیت ہے جس کے تھرو انسان منزلیں پہنچتا ہے، ان طریقوں سے پہنچتا ہے منزل تک جہاں تک پہنچنے کے لیے اس تربیت کا نہ ہونا اس کو منزل تک پہنچا ہی نہیں سکتا. صحیح. اچھا، آپ نے ابھی بات کی تربیت کے حوالے سے، کردار سازی کے حوالے سے. ہم نے جب بھی دیکھا، جب بھی ہم بچپن سے اسلامیات پڑھتے آ رہے ہیں، ہسٹری پڑھتے آ رہے ہیں، ہمیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان پر عمل پیرا بھی ہوں. اوبیسلی جب تک ہم عمل نہیں کر رہے تو ہم اپنے کردار کو ڈیفینڈ بھی نہیں کر سکتے کہ ہم اس پہ سنت پہ عمل کر رہے ہیں، تعلیمات پہ عمل کر رہے ہیں. لیکن ہمیں اپنے اخلاق، اپنے باڈی لینگویج سے، اپنے احساسات سے بتانا ہوگا کہ ہم اس چیز پر عمل کر رہے ہیں، تبھی وہ کردار بن کے انسان کا آگے آئے گا. سر، ہم علماء کرام کی بات کرتے ہیں، صوفیہ ہمارے جو گزرے ہیں اس دور کے، آج تک ہم دیکھتے آ رہے ہیں 1400 سال گزر گئے ہیں، اور ہر بندے کا کوئی نہ کوئی کردار ہے اسلام کو پھیلانے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پھیلانے میں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صوفیہ کا جو کردار ہے اس کو کس طرح سے لوگوں تک پہنچایا جائے؟ کیونکہ آپ خود کریا گھومے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ایکسپیرینسز بھی شیئر کریں اور ایک ایسا میسج بھی دیں کہ ہم جو اسلام کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے لیے عملی طور پر کس طرح سے جامہ پہنایا جا سکتا ہے.
بیٹا پہلے تو ہمیں نا ولی اللہ کو سمجھنا ہوگا. لوگ کنفیوز کرتے ہیں ان چیزوں کو اور میں اس کنفیوژن میں نہ ڈالوں آپ کو. ولی اللہ کا مطلب ہے اللہ کا دوست. بالکل. اللہ کا دوست کون ہوگا؟ جس کا اچھا کردار ہوگا. اللہ کا دوست وہ ہوگا جو اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائے گا. بالکل. آج جو بر صغیر پاک و ہند جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس خطے میں اولیاء کرام کا آنے کی وجہ سے ہی آج ہم مسلمان ہیں اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کرتے ہیں. بالکل. اس چیز کو ذہن میں رکھیے کہ اولیاء اللہ کا کردار کیا رہا. اب اولیاء اللہ کا جو پروسیجر ہوتا تھا نا وہ یہ نہیں ہوتا تھا کہ کھڑے ہو گئے اور تقریر شروع کر دی. میں کے پی کے سے لے کر بیٹا کراچی تک بہت ساری خانقاہیں ہیں, بہت ساری رہ بھی گئی ہیں جن میں وزٹ کر چکا ہوں. یہ سیلف ایگزامپل کریٹ کرتے تھے. اچھا, سیلف ایگزامپل کریٹ کرنا, لیڈرشپ کی پریسیز آپ پڑھیں, بکس پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, جو سب سے ضروری چیز ہے کہ ایک لیڈر یا ایک ولی اللہ جو کہ لوگوں کو اللہ کی طرف لے کے جا رہا ہے, ان کا پیغام سنا رہا ہے, بالکل, اس کو تو سیلف ایگزامپل کریٹ کرنی ہوگی. سیلف ایگزامپل کریٹ کرنے میں ولی اللہ کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے سیلف ایگزامپل کریٹ کرے گا. نہ اس کے پاس بی ایم ڈبلیوز ہوں گی یا اس زمانے کی اچھی گاڑیاں یا لگژریز ہوں گی, اور نہ ہی اس کے پاس وہ وسائل ہوں گے جو دیکھنے میں لگیں کہ یار اس کے پاس تو یہ وسائل تھے. آج کل کا زمانہ دیکھو جی, آپ کا فیس بک کا پیج ہے, یوٹیوب ہے, آپ نے ایک کلک کیا 20,000 لوگوں تک میسج گیا. ایسا کچھ نہیں ہے. اس نے صرف اپنی شخصیت کو ایسے پریزنٹ کرنا ہے, نہ صرف مسلمانوں کے سامنے بلکہ غیر مسلم کے سامنے کہ وہ خود آپ کی طرف راغب ہوں. اب بہاؤدین زکریا ملتانی صاحب, یہ ملتان میں بالکل جو ملتان ایک ایسی زمین ہے جہاں پہ اولیاء کرام اللہ کا زمین کہا جاتا ہے. وہ ایک صحن میں بیٹھا کرتے تھے اور صحن کے ساتھ ہی ایک مندر تھا, وہ آج بھی موجود ہے. میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی, اس میں دکھایا بھی تھا. اب وہ اس مندر میں جب ہولی دیوالی ہوتی تھی وہ صحن میں آ کے بیٹھ جاتے تھے. ہندو ان سے آ کے پوچھتے تھے, مسلمان پوچھتے تھے کہ بھئی آپ کیوں بیٹھیں گے, تو ان کا تہوار ہے. کہتے ہیں نہیں, میں ان کو اچھے اخلاق سے ڈیل کروں گا. اور پھر وقتاً فوقتاً دیکھا گیا وہ تمام ہندو جو تھے وہ کنورٹ ہو گئے مسلمان. کیونکہ کس طرح سیلف ایگزامپل, انہوں نے کوئی وائلنس نہیں کیا, انہوں نے کوئی زبردستی نہیں کی, کوئی زور نہیں لگایا, صرف اپنے سیلف ایگزامپل سے کہ میں تمہاری خوشی میں خوش ہوں. کیوں خوش ہوں بھائی, تم خوش ہو اس لیے میں بھی خوش ہوں. اس کے بعد آہستہ 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 یہ ایک پروسیجر ہے بیٹا, پورا انٹرفیتھ ہارمنی کا پورا ایک چیپٹر ہے جس میں پاکستان کے اندر ماشاءاللہ چشتیانہ فکر سے تعلق رکھنے والے وہ صوفیاء کرام, وہ اولیاء کرام موجود ہیں کہ جن کی کہانی اگر میں شروع کروں تو آپ کا پوڈ کاسٹ کا ٹائم ختم ہو جائے گا. اچھا سر, ابھی کیونکہ آپ نے جو ذکر کیا کہ اولیاء اللہ اور ولی اللہ جو ہیں انہوں نے کنٹریبیوٹ بہت کیا اسلام کے لیے, کیونکہ انہوں نے اپنے کردار سے اسلام کو پہنچایا ہے جگہ جگہ, اور بہت سارے غیر مسلموں کو مسلم بھی کیا. سر دور حاضر کی اگر ہم بات کرتے ہیں, بہت سارے لوگ اس طرح کے کام کرنا چاہتے بھی ہیں, کر بھی سکتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے اس چیز کو سامنے لایا جائے, کس طرح سے کردار سازی کو بہتر کیا جائے, اور کس طرح سے وہ پیغام جو اسلام کا پیغام ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں, ان کو سرعام لوگوں تک امپلیمنٹ کروایا جائے؟ پہلے تو جو ولی اللہ ہے نا, ان کے بارے میں جو بہت ساری غلط فہمیاں کریٹ ہو چکی ہیں, اور وہ وجوہات ہم لوگ خود ہی ہیں. صحیح. کہ ہم نے بجائے ان کی شخصیت کے اس پہلو پہ نظر ثانی کرتے, پڑھتے پڑھاتے, ہم نے کچھ اور کرامات اور کچھ تعویذ گنڈے ان معاملات میں ان کو امپورٹنس دی, اور بجائے اس کے کہ ہم ان کی تعلیمات پہ غور کرتے. پہلے تو ہمیں اس امپریشن کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. ولی اللہ کریٹ کرتے تھے وہ ایٹماسفیئر جہاں پہ لوگ خود جوق در جوق اسلام قبول فرماتے تھے. یعنی وہ ایٹماسفیئر کریٹ کرتے تھے, نہ کوئی جادو ٹونے, نہ کوئی تعویذ میں یہ لوگ ہوتے تھے. لیکن ہاں, اس کے بعد سب سے پہلے تو اس چیز کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. یہاں جب آپ کلیئر کر لیں گے تو ہمارے جو بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں درباروں پر جہاں پر واقعی ان کو دیکھتے ہوئے ینگ جنریشن اس سے الگ ہو جاتی ہے, کہتے ہیں نہیں یار یہ لاجیکل سی باتیں کر رہے ہیں. میں اس لیے دیکھتا ہوں کیونکہ میرے آڈینس ہیں, میرے پاس جو میرے فالوورز ہیں جو میرے چینل کو دیکھتے ہیں, وہ اکثر یہی بات کرتے ہیں کہ سر اس کے بارے میں بتائیں یہ کیا ہے. تو میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ یار تم
بجائے اس پہ کنسنٹریٹ کرنے کے اگر اس پہ کنسنٹریٹ کرو کہ وہ کہتے کیا تھے بالکل اور وہ کر کیا گئے. میں مثال دوں گا حضرت سید علی حجویری داتا گنج بخش صاحب, بالکل غزنوی بعد میں آیا, پہلے داتا صاحب آئے, یہاں لوگوں کو مسلمان کر لیا. لوگ کہتے ہیں نا کہ یہاں سے لوگ چلے جاتے ہیں, کانکرز آتے ہیں اور کوئی روکتا نہیں ہے. وہ روکیں کیسے؟ کیونکہ لوگ تو سارے مسلمان ہوئے ہوتے تھے. یہ پوری سائیکلوجیکل آپریشن ہوتا تھا کہ ایک ولی اللہ آتا تھا, لوگوں کو اپنے ساتھ کر لیتا تھا, اس کے بعد کانکرر دلی تک چلا جاتا تھا اور اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا, کیونکہ وہ سب ان کے ہمنوا, ان کے ساتھی ہو جاتے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ینگ جنریشن کو یہ دیکھنا ہوگا ہاؤ اے ولی اللہ یوز ٹو کریٹ دی ایٹماسفیئر. صحیح, کون سی تعلیمات تھیں, کیا باتیں کرتے تھے جو اس زمانے میں اور آج بھی ایک جیسی ہیں. آج بھی ہمارے پاس تو اتنے بڑے بڑے, تم اب یہ کہو گے اگلا سوال شاید تمہارا یہ ہو گیا, آج ہم کیا کریں. بالکل, ہمارے پاس تو یار کیا کیا نہیں ہے ہمارے پاس. کوئی ٹیکنالوجی تھی, گھوڑے پر, اونٹ پر, پیدل یہ لوگ ازبکستان, تاجکستان, فارس, افغانستان, کہاں کہاں سے یہ لوگ آئے ہیں. میلوں کا سفر طے کیا ہے انہوں نے. ہم ایک کلک کرتے ہیں تو ہم آسٹریلیا اور امریکہ میں ڈائریکٹ دیکھے جاتے ہیں. ایسے ہی ہے نا. بالکل, ہمارے پاس تو بڑا اچھا موقع ہے, اچھی باتیں کریں. یہ سوشل میڈیا کو جس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم اکثر بہت سارے رولز ریگولیشن بناتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں نوجوانوں کی کردار سازی کر دو, یہ سوشل میڈیا کنٹرول کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اتنی اچھی باتیں اپلوڈ ہو رہی ہوں گی. ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے بات کریں, ولی اللہ کے کردار کی بات کریں, اس زمانے کے اچھے کانکررز کی بات کریں جنہوں نے انصاف قائم کیا. ان سب چیزوں کو یکجا کر کے اگر ہم سوشل میڈیا کا استعمال کریں تو آج میرے خیال میں نوجوان نسل بڑی ڈائنامک ہے, زبردست نوجوان نسل ہے, صرف اس کو ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے. بالکل, ایسے یہ ڈائریکشن دیں گے تو وہ ہو سکتا ہے جو چیزیں نیگیٹو ہو رہی ہیں وہ ٹوٹلی پازیٹیو میں چینج ہو جائیں اور پھر وہ کم یا کم ہو جائیں. بالکل, آپ کے جیسے گوگل سرچ میں وہ چیزیں آنے ختم ہو جائیں گی. جب لوگ سرچ ہی اچھی چیزیں کر رہے ہوں گے تو آپ کا سرچ انجن نیگیٹو آٹومیٹک ختم ہو جائے گا. ایسے ہی ہے, ٹیکنالوجی جو ہے نا وہ ہمارے انٹرسٹ کے مطابق جو ہے ساری چیزیں کر رہی ہوتی ہے اور اسی طرح چلتی ہے. سر, ہم پاکستان کے اندر عید میلاد النبی کے حوالے سے جشن آزادی کی محافل ہوتی ہیں, محافل کے بعد نعتیہ کلام پڑھے جاتے ہیں اور بہت سارے مقررین جو خطاب بھی کرتے ہیں. ہم جگہ جگہ دیکھتے ہیں خوشی کا اظہار ہر کوئی اپنے طریقے سے کر رہا ہوتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں انسان جو ہم اسلام آباد میں یا پاکستان میں جو لوگ بستے ہیں, جو مسلم ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ غیر مسلم بھی ہماری محافل میں آتے ہیں, سبیلیں لگاتے ہیں اور بہت سارے وہ اپنی عقیدت کا اظہار بھی کرتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, جس طرح آپ نے کردار سازی کی بات کی, آج کے دور میں ہم لوگوں کو بذات خود کیا کرنا چاہیے کہ ہم اس کا جو حق ہے وہ اچھے طریقے سے ادا کر سکیں؟ بیٹا, یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں جو ہم کرتے ہیں. ماشاءاللہ سے حکومت کی سرپرستی میں چراغاں کیا جاتا ہے, بلڈنگز کو روشن کیا جاتا ہے, سیرت النبی کانفرنس کی جاتی ہے اور اچھے مقرر آتے ہیں, علماء دین آتے ہیں, سیرت کے اوپر روشنی ڈالتے ہیں. ہمیں اس کو نہ ذرا, میرا ذاتی خیال ہے, ہمیں اس کو تھوڑا سا عام فہم کرنے کی ضرورت ہے. صحیح, آسان کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں چیدہ چیدہ سٹیپ بائی سٹیپ, فیز بائی فیز کام کرنے کی ضرورت ہے. آج اگر ہمارے نوجوان کا کردار ادھر ہے, ہم سمجھتے ہیں کسی کام کو بھی شروع کرنے سے پہلے ہمیں بیس لائن تو دیکھنی چاہیے نا کہ ہماری بنیاد اچھی ہوگی تو مطلب بیس لائن آج ہم ہیں کہاں. تو یہ ہماری اگر بیس لائن ہے کردار میں, تو ہمیں اگلے فیز میں یہاں تک لے کے آنا ہے اس کو. اب اس کے لیے کیا کیا ضروری چیزیں ہیں, ان کو پہلے کیٹر فور کیا جائے, دیکھا جائے کہ ہم نے کرپشن کو کیسے کم کرنا ہے, جھوٹ کو کیسے کم کرنا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ صادق اور امین, ان دو چیزوں سے اتنا سمپل ہو گیا ہے یہ سلسلہ, اگر تھوڑا سا غور کیا جائے. صادق اور امین, نو کرپشن, نو جھوٹ. بالکل. تو بجائے کہ ہم, ضرور علماء دین کا پورا حق ہے, پورا ان کا اتنا پورا ٹریول کرتے ہیں, ایک خاص جگہ تک پہنچتے ہیں علم حاصل کرنے کی, لیکن اگر ہم اس کی شروعات چھوٹے بیسک چیزوں سے کریں, اور کردار سازی کے لیے آپ کا چینل ہے, پی ٹی وی ہے, باقی اور تمام چینلز ہیں, یہ سب اس پہ کام کریں کہ ہم نے نوجوان نسل کو تیار کرنا ہے, ایک سچی نوجوان نسل بنانی جس نے پاکستان کی باغ ڈور سنبھالنی ہے. پاکستان کی باغ ڈور سنبھالنے کے لیے ہمیں ایسے لوگ چاہیے جو سیرت النبی کو کم از کم جانتے ہوں,
کم از کم مانتے ہوں اور کچھ حد تک امپلیمنٹ کرتے ہیں. بالکل. جب تک یہ امپلیمنٹیشن والا فیز بیٹا نہیں آئے گا, آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ہمارا ملک جو ہے وہ اس راہ پہ پہنچ پائے گا جس راہ پہ ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں. صحیح. اچھا سر, ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس یہاں پر موجود ہیں کیونکہ آپ گریٹ گرینڈ سن بھی ہیں امام احمد رضا خان صاحب کے. ان کی زندگی کا کوئی واقعہ جس سے ہمیں یہ میسج ملتا ہو کہ ہم نے اپنے کردار کو کس طرح سے لے کے جانا ہے, ہم نے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس طرح سے امپلیمنٹ کرنا ہے, کیونکہ وہ جگہ جگہ جاتے تھے, لوگوں سے ملتے تھے اور بہت سارے فالورز ہیں ان کے. تو کیا سمجھتے ہیں کیا میسج ہے ان کی تعلیمات میں, ان کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آگے لے کر چلتے رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان ایک ہمہ گیر شخصیت ہے. یہ واز اے پولی میتھ انگریزی میں یوں سمجھ لیجئے کہ 52 علوم پہ ان کو دسترس حاصل تھی. صحیح. یہ واز اے سائنٹسٹ, فلاسفر تھے, وہ ایک معیشت دان تھے, ایک معاشرت, ایک سوشل سسٹم کو بنانے کا انہوں نے بہت سارے فتاوی دیے. 2 بڑے کام کیے تھے انہوں نے, میں بلکہ 3 آپ کو بتاؤں گا جس سے کردار سازی کی طرف وہ کیسے لاتے ہیں. سب سے پہلے انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کا ایک بہترین ترجمہ کیا کنز الایمان کے نام سے. اس ترجمے میں کو انہوں نے ایز اے سائنٹسٹ بھی دیکھا, ایز اے معیشت دان بھی وہ سمجھتے تھے, ایز اے ایک معاشرت کیسے ہونی چاہیے وہ بھی سمجھتے تھے. ان تمام علوم کو ذہن میں رکھتے ہوئے انہوں نے وہ پہلے ایک ترجمہ کیا. اس کے بعد دوسرا جو کمال کیا وہ انہوں نے فتاوی رضویہ لکھا. 12 جلدیں 12 سے 16 جلدیں ان کی اپنی زندگی میں لکھی. اس کے بعد تقریباً اب 32-33 جلدیں ہیں فتاوی رضویہ کی, جس میں ہر قسم کے معاملات جو لوگوں کو زمانے میں ہوتے تھے وہ ان کی مدد کرتے تھے. اب میں آپ کو مثال دوں کہ ایک چیف کورٹ تھے بھاولپور کے, ایک میراث کا مسئلہ تھا جو ان کے پاس آیا, اور ان کو کچھ 2-3 شادیاں تھیں, سوتیلے بہن بھائی تھے, کافی سارا معاملات ایسے تھے جو بڑا سارا پیچیدہ سا معاملہ ہو گیا تھا کہ یہ اب میراث کس کس کو یہ وراثت جائے گی. انہوں نے بہت سارے علماء دین کو بھیجا, بھئی آپ میں گائیڈ کریں. تو چیف کورٹ صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. کسی نے کہا کہ وہ احمد رضا صاحب ایک ہیں بریلی میں, ان کے پاس بھیج دیجیے. احمد رضا صاحب کا اب میں آپ کو کریکٹر بلڈنگ کا بتاتا ہوں. اب انہوں نے وہ ریسیو کیا لیٹر, اس میں پورا پرابلم تھا. اس پرابلم کو انہوں نے پڑھا, اور اس ساتھ چیف کورٹ صاحب نے اس زمانے کے حساب سے جو فتوے کی فیس ہوتی ہے وہ ساتھ اٹیچ کر دی تھی. فرسٹ واٹ ہی ڈیڈ, پہلا کام انہوں نے اس کو وہ الگ کیا اور ان کو واپس بھیجا کہ فتوے بکتے نہیں ہیں. دس از کریکٹر بلڈنگ. تو فتوے کی فیس سب سے پہلے واپس کی کہ احمد رضا یا کسی کا بھی فتویٰ بکتا نہیں. اس کے بعد ڈیٹیل سے پورا کنسیپٹ قرآن و حدیث کی روشنی میں بنا کے دیا, کس کا کتنا حصہ ہوگا, کب ملے گا, کیسے ملے گا, ڈسٹریبیوشن, دا وے آف ڈسٹریبیوشن ایز ویل. اور پھر وہ چیف کورٹ کو بھیجا. چیف کورٹ صاحب نے جب بھاولپور کے اسٹیٹ کے چیف کورٹ تھے, یہ آئے احمد رضا صاحب کے پاس, ان کے مرید ہوئے اور اس کے بعد ان سے لگاہے بگاہے گائیڈنس لیتے رہے. نہ اس میں 2 چیزیں صرف اس چھوٹے سے قصے میں, نالج تھی, سچائی تھی, اور پیسے کی ہرس یا ہوس نہیں تھی. ویسے بھی امیر آدمی تھے, پیچھے ان کی جائیدادیں تھیں, آرام سے ان کا کام سوائے پڑھنے کے اور پڑھانے کے اور کچھ نہیں تھا. لیکن اس کے باوجود کسی کو برا نہیں لگتا پیسہ جیب میں آتا. بالکل ایسے. تو یہ 2 ایسپیکٹ ایک چھوٹے سے واقعے سے, ایسے بہت سارے واقعات ہیں. غریبوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا, ان کے وہ خود جا کے بیٹھتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ دال پکوائیں یا سبزی پکوائیں. یہ وہ کہا کرتے تھے کہ اگر مجھے بلا رہے ہو تو تمہیں سبزی بنانی ہوگی, میں سبزی بیٹھ کے کھاؤں گا. نوئنگ اٹ کہ ہی ڈزنٹ ہیو دیٹ, اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوگا کہ وہ میرے لیے گوشت بنائے, ایسی کوئی چیز بنائے. یہ وہ چھوٹی چھوٹی انہوں نے معیشت میں گائیڈ کیا, معاشرت میں گائیڈ کیا, ایجوکیشن کی پالیسی بنائی. اب آپ امیجن کرو, دیکھو بیٹا, ایک کانسیپٹ انہوں نے دیا کہ جب تک آپ استاد کاپی قلم تختی کی عزت نہیں کرو گے اس کا کوئی فائدہ نہیں, اس علم کا کوئی فائدہ نہیں. آج کل آپ حالات دیکھو کیا ہیں, کیا ہم استاد کی عزت کرتے ہیں, کیا ہم اس قلم کی عزت کرتے ہیں, کیا ہم اس کاغذ کی عزت کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. اگر ہم ان چیزوں کو, پورے 4 کانسیپٹس ہیں ان کی تعلیمی پالیسی کے, جو کہ اگر اس کو دیکھا جائے تو کمال انہوں نے کیا ہوا ہے, لیکن ہمیں ان کو بہت
طریقے سے بالکل پڑھنا طریقے پڑے سے گا. سمجھنا پڑے گا، پڑھنا پڑے گا، امپلیمنٹیشن، کیونکہ ہر ولی اللہ کی اپنی ایک نیش ہوتی ہے، اپنا ان کا کریکٹر ہے کہ انہوں نے اپنے کریکٹر سے لوگوں کو بتایا ہے کہ کس طرح سے جو ہے اپنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ خود کو عمل پیرا کرنا ہے. سر پروگرام کا ہمارے پاس کم بہت رہ گیا، وقت کم، اور ہم چاہیں گے کہ اس میں ہمیں اجازت بھی لینی ہے، اور آخر میں پھر کوئی کلام، نعتیہ کلام آپ سے سننا چاہیں گے، آپ کی زبان سے جو بھی آپ سنانا چاہیں. جی بالکل ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے جواد رضا خان صاحب نے اولیاء اللہ کا کردار اسلام میں، کہ انہوں نے کس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دنیا تک پہنچایا ہے، کیونکہ وہ جو سیرت جو آج ہمیں امپلیمنٹ کرنے کی سخت ضرورت ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو منوان عمل کرنا ہی ہمارے اوپر فریضہ ہے. اور اس مہینے کا میسج بھی یہی ہے کہ خوشی منائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے اوپر اپنے کردار کو، اپنی سیرت کو، انسان اپنی چیزوں کو اس طرح سے بنا لے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پتہ لگے کہ یہ ان کا فالوور ہے اور ان کا ماننے والا ایک اچھا اور سچا مسلم ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی، پھر حاضر ہوں گے ایک نئے مہمان کے ساتھ. مجھے دیں گے اجازت، اور آخر میں نعتیہ کلام سنتے ہیں. البحر ولا والموج طغى من بے کسو طوفان شربا من بے کسو طوفان شربا منجھدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا منجھدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا.